اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں سے سلام عرض ہے۔ بعد السلام آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ سامعین گرامی، تفسیر قرآن کی سیریز جو سیزن نمبر 2 ہے، اس ماہ رمضان میں بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اور قارئین گرامی کے لیے اللہ کا جو کلام دن رات پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک نئی طرز، ایک نیا موضوع لائے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، یعنی نام محمد جو ہے وہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، یہ ہم آپ کو آج دکھائیں گے۔ اور کل ٹوٹل یہ 3 مرتبہ آیا ہے، جس میں موسٹ پرومیننٹ جو ہے وہ جب آیا جب کہ آپ کے نام کا سورہ ہے پورا سورہ محمد، تو سورہ محمد میں نام محمد آیا ہے، اور ایک اور جگہ ہے سورہ آل عمران میں، اور تیسری جگہ جو ہے آیا ہے سورہ فتح میں آیا ہے۔ تو باری باری ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک فلسفی ہے، ایک چین ہے، یہ ایکویشنز ہیں، جو ایکویشن ہم آپ کو ملوائیں گے وہ ایکویشنز، تو وہ کیا ہے، پروردگار عالم کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا ہڈن میسیج ہے اس میں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تفسیر اسی بات کا نام ہے کہ جو عام آنکھیں نہ دیکھ پائیں اس کو جو ہے وہ قرآن کا جو سمجھانے والا ہے، سکھانے والا ہے، وہ آپ کو بتائے۔ تو ہم کوشش کریں گے اللہ کی اذن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا، خدا ان کے اعمال اکارت کر دے، خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، یعنی کہ ڈسٹروائے کر دیے ان کے اعمال جو کافر۔ اچھا، یہ ایک گروہ کا ذکر ہو گیا، دوسرے گروہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو محمد کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 2 گروہوں کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، جہاں محمد کا نام آیا ہے، نام محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں اکٹھا مل جائے گا۔ اب اگلی آیتوں میں ایک جگہ اچھے والے لوگوں کا ملے گا، ایک جگہ برے والے لوگوں کا ملے گا۔ یہاں دونوں کا ہے، سب سے پہلے برے والے لوگوں کا ہے، پھر اچھے والے لوگ کون ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ کون ہے الذین آمنوا؟ یہ ہم نے ابن عباس کی تفسیر دکھائی تھی آپ کو کہ ابن عباس اور اہل سنت اہل تشیع بے شمار حدیثیں دکھائی تھیں، اور یہ حدیث موضوع نہیں ہے۔ اس پر سوائق المحرقہ میں بھی جو ہے وہ ابن حجر مکی نے یہ تسلیم کیا، یہ حدیث موضوع نہیں ہے بھائی، من گھڑت نہیں حدیث۔ الذین آمنوا سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، یہ حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہے، یہ بہت ساری کتابوں سے دکھائی ہم نے۔ کسی کو اگر دیکھنا ہو تو ہمارا تفضیل علی علیہ السلام والی سیریز میں دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق، اور اس پر ایمان لائے جو ہمارے محمد پر ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُ، وہ حق ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو یہ نام محمد دکھا دیا، ہم نے 2 گروہوں کا ذکر دکھا دیا، ایک شر البریہ ہے، ایک خیر البریہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو کوریلیٹ کر دیں، بالکل جو لوگ فزکس وغیرہ جانتے تو جانتے ہیں کہ وہ ایکویشنز کس طریقے سے کوریلیٹ ہوتی ہیں، میتھس جانتے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے وہ سورہ بینہ کی آیت بتا رہا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ٹھیک ہے۔ تو خیر البریہ جو ہیں وہ الذین آمنوا والے ہیں، تو یہ خیر البریہ ہیں، اور اوپر اسی سورہ بینہ میں جو ہے وہ شر البریہ کا بھی ذکر ہے، تو یہ اوپر والے شر البریہ ہیں۔ تو اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دشمن ہیں اور دوسرے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اب ہم باری باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں جہاں دکھائیں گے، 2 جگہ اور رہ گیا ہے، تو ان میں ایک دشمنوں کو دکھائیں گے، ایک دوستوں کو دکھائیں گے۔ پہلے دوستوں کو دکھاتے ہیں سورہ فتح میں۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، 28 ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی کا نام اس کے عہدے کے ساتھ، منصب کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ کیا ہے منصب؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ،
محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اچھے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اچھے والے لوگ جو ہے، اچھا گروہ جو ہے، خیر البریہ جو ہے، وہ ان کی بات ہو رہی ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، یعنی شدید ہیں، یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھیں یا کافر سے ڈر جائیں یا کسی میدان میں ہوں تو پیٹ پھیر کر تشریف لے جائیں۔ یہ تشریف لے جانے والوں گروہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کفار پر سختی والا گروہ ہے۔ اور فرما رہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں مومنین میں جب یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یعنی ان کا جو رابطہ ہے، رویہ ہے، وہ بڑا نرم ہے، یعنی کہ کج خلق نہیں ہے، یعنی کہ سخت آدمی نہیں ہے۔ یہ جس کی بات ہو رہی ہے یہ سخت آدمیوں کا گروہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہ جنگ سے تشریف لے گئے اور اپنے لوگوں میں جو ہے وہ سختی بیان کر رہے ہیں، اپنے لوگ تنگ آ کر بول رہے ہیں کہ بھائی بڑا سخت آدمی۔ ادھر اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ادھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو جنگ سے جو ہے وہ فرار نہ کرے اور مومنین میں وہ مشہور ہو کہ یہ سخت آدمی نہیں، یہ تو بہت رحیم آدمی ہے۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن کو تھوڑی بدلو گے نا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل لیتے ہو۔ اپنے دین کو مذاق نہ بناؤ میرے بھائی، جو لکھا ہوا ہے اور سے دیکھو کس کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس شخص کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو کفار پر شدید ہے، تشریف نہیں لے کے جاتے، اور مومنین پر رحیم ہے۔ مومنین ان کے لیے یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا سخت آدمی ہے، بھائی ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا، اچھا آپ دیکھیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کہ ان کو رکوع میں اور سجدے میں اور مانگ رہے ہوں گے اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کو طلب کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو رکوع، رکعن، یہ اس کی مناسبت سے اسی سیریز میں اب کی والی تفسیر قرآن میں رکوع کرنے والا قرآن میں کس کو کہا گیا ہے؟ آج کا ایپیسوڈ یاد رکھیے گا، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو اور ایکویشنز دکھاؤں گا جس میں رکوع کرنے والوں کا ذکر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی ثنا، کس کی منقبت ہو رہی ہے رسول اللہ کی منقبت کے ساتھ۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف ہو رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلم، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، من اللہ و رضوانن، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ تو ابتغا لفظ آیا ہے، یہ لفظ جو ہے وہ کہاں آیا ہے؟ رضوان کے ساتھ مرضات اللہ کس نے لی تھی؟ اللہ نے اپنی مرضیاں کس کو دی تھیں؟ آپ یہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں میرے اس چینل پر جو ہے وہ ہجرت والی آیت آپ، اور اس سیریز میں بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں کو دیکھو گے، بھائی ان کے چہرے کا ذکر ہے تو بھائی ان کو تو کہنا پڑے گا کرم اللہ وجہ، تو یہ کسی روشن چہرے والے کا ہی ذکر ہو رہا ہے بھائی، ادھر جو ہو رہا ہے قرآن میں چھپے ہوئے، یعنی نام چھپا کر جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو چہرہ تو روشن ہے، لوگ اس کو کرم اللہ وجہ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کس کا چہرہ روشن ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں نا، کرم اللہ وجہ کسے کہتے ہیں لوگ؟ اللہ ان کا چہرہ روشن کرے تو اور روشن کرے، تو من اثر السجود، کس چیز سے روشن ہوگا؟ سجدے کے اثر سے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور یہی ان کی نشانیاں توریت میں بھی بیان ہوئی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو بھائی کوئی ایسا انٹرنیشنل آدمی ہے جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہو چکا ہے، تو میں کیا بولوں؟ ابن کثیر نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دونوں بیٹوں کی 12 امام بتائے تھے، اور جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بھی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ گئے تھے، وَمِن قوم موسیٰ اُمَّةٌ یَہْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ کے نام سے،
اس پر ہماری کتاب انشاءاللہ آنے والی ہے، آپ ضرور سنیے گا، خلفاء الراشدین والمہدیین، اور دوسرے بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی 12 سردار، 12 امام آئیں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ بھائی اس سے مراد جو ہے وہ خلفاء اثنا عشر، یعنی بخاری میں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء، 12 کا ذکر تو مجھے مل گیا تورات اور انجیل میں، اور پہلے کا ذکر بھی ہے، ایلیا کا ذکر ایلیا بھی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ دکھائیں گے کہ توریت اور انجیل میں ایلیا کس کا نام ہے بھائی۔ تو بہرحال اہل سنت کی کتاب سے دکھائیں گے، طرفین کی دونوں کی کتاب سے دکھائیں گے، شیعہ سنی سب کی، کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو آئے ادھر ہیں ایسے کہ آپ کے ہاں بھی وہی ہے ہمارے ہاں بھی وہی ہے، تو ایک نقطے پر جو ہے وہ آ جائیں، کوئی مناظرے بازی نہیں ہو رہی بھائی، ٹھیک ہے نا، قرآن کو سمجھا جا رہا ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ میں نے وہ آیت دکھا دی جس میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر ہے، ابھی وہ جو برے لوگوں کا ذکر بھی آئے گا نا، تو کیونکہ پہلی والی آیت میں برے لوگوں کا ذکر بھی آیا، اچھے لوگوں کا بھی ذکر آیا، پھر رسول اللہ کا نام آیا، ابھی محمد الرسول اللہ کا نام آیا اور اچھے لوگوں کا ذکر آیا، ابھی وہ آیت دکھا رہے ہیں جس میں محمد الرسول اللہ کا نام آ رہا ہے، پھر ان کے دشمنوں کا یعنی برے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو پیٹ پھیر کے یعنی پیٹ پھیر کے جانا چاہتے ہیں، چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، وہ ایمان کے ہلکے لوگ، ان کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، یہ دیکھ لیجئے آپ، آئیے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عہدہ بیان ہوا، وما محمد الا رسول، محمد کیا ہیں سوائے اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، ہرگز جو اس کا مطلب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا نہیں ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی عزت رکھی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ عزت میرے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت خاص مومنین کے لیے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر مراد سمجھنی پڑی، مراد یہ ہے کہ محمد بشر بعد میں پہلے رسول ہیں، تو یہ تو بات ثابت ہے نا، کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم آئیں گے جبھی انسان آئے گا، بشر آئے گا بھائی، یہ تو بشر سے پہلے نبی تھے، یعنی کامل ذات تھے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ کامل ذات ہوتا ہے نا، تو وہ اس وقت بھی نبی تھے، ٹھیک ہے نا، کہ جب بشر بنا بھی نہیں تھا، اب آئے تو ایسا بشر بن کے آئے کہ جو سدرۃ المنتہا، جہاں تک جبریل نہ پہنچ سکے، ان کا کمال نہ پہنچ سکا، وہاں ان کا بشری جو ہے وہ جسد پہنچ گیا۔ تو جب بشری جسد میں اتنی طاقت ہے تو بتائیے رسول اللہ کے نور میں کتنی طاقت ہوگی، نبوت میں اور رسالت میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، رسول اللہ سے پہلے بھی جو اور رسول آئے ہیں، تو ان لوگوں کو کی بات کر رہا ہے جو ایمان کے ہلکے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک لوتے رسول تو نہیں ہے، ان سے پہلے بھی تم رسول دیکھ چکے ہو، تمہیں ہو کیا گیا بھائی، کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ کہ بھلے ہی ہمارے نبی آخری رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، تو کیا اگر یہ افائم ماتا، اگر یہ انتقال کر گئے، او قتلن قلبتم علی اعقابکم، اگر یہ انتقال کر گئے، افائم ماتا، اگر یہ انتقال کر گئے، رحلت فرما گئے، او قتلن قلبتم علی اعقابکم، کیا تم اور قتل یا پھر قتل ہو گئے، او کیا مطلب ہے یا پھر، ٹھیک ہے، یا پھر قتل ہو گئے یعنی شہید ہو گئے، عرف عام میں شہید ہو گئے، تو کیا تم اپنے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ تو یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو تشریف لے جانے پر تلے ہوئے ہیں، ایک لوگ ہیں جو ڈٹ جانے پر تلے ہوئے ہیں، اشداء علی الکفار ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کون ہیں، اور یہ تشریف لے جانے پر جو تلے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ تو بھائی قارئین گرامی ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو تو اللہ، اس کے رسول، آل نبی محمد والے محمد کے حضور، مومنین کے حضور توبہ کا خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔